إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنے فضل خاص سے، اپنی رحمت سے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے، ہمارے نیک اعمال کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس مسجد کے اندر پہلا خطبہ ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ مسجد کے آداب اور مسجد کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے 2 آیتیں اور ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دین اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے قباء میں، تو وہاں پر قباء کی مسجد کی تعمیر فرمائی۔ چند دنوں تک آپ کا قیام تھا، لیکن بغیر مسجد کے قیام آپ کو گوارا نہیں ہوا، اور آپ نے وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء سب سے پہلی مسجد ہے دین اسلام کی۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مدینہ کے اندر قباء کے اندر یہ مسجد تعمیر فرمائی، جس میں 2 رکعت کا نماز کا ثواب انسان کو 1 عمرے کے برابر ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہاں بھی مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو مسجد دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے شیر خوار بچے کو کہاں پر آباد کریں؟ مسجد حرام کے پاس، مکہ مکرمہ کے پاس۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں جو بے آب و گیا سرزمین ہے، جہاں نہ کسی انسان کا وجود ہے، نہ چرند و پرند کا وجود ہے، وہاں میں نے جا کر کے آباد کیا ہے تیرے گھر کے پاس۔ تیرا گھر جو حرام ہے، حرمت والا ہے، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ ہمارا رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ انسان مسجد کے پاس رہتا ہے تو نماز پڑھنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ انسان جتنا دور مسجد سے جاتا ہے، اتنا ہی انسان کے لیے نماز پڑھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد کے قریب انسان کو آباد ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ ہم گھر لیں، اپنے ملکوں کی میں بات کرتا ہوں، جہاں پر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہو، تاکہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کا موقع مل سکے۔ ہم آسان سستا گھر ڈھونڈتے ہیں، اور اس طریقے سے ہائی فائی سوسائٹی والا گھر ڈھونڈتے ہیں، لیکن کوئی ایسا گھر نہیں ڈھونڈتا کہ اسی جگہ ہمارا گھر ہو جہاں مسجد قریب ہو، تاکہ جا کر کے میں اللہ تعالیٰ کی بات کر سکوں، تو دن اور رات میں 5 مرتبہ جا کر کے نماز پڑھ سکوں۔ مسجد کو کون تعمیر کرتا ہے؟ مسجد کو تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کی تعمیر وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔
اللہ سے ڈرتے ہیں وہ. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. کون لوگ؟ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور مسجدوں کو آباد کرنے میں دو معنی شامل ہے. ایک معنی تو یہ ہے مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد بنانا، مسجد کھڑا کرنا، ایک تو یہ معنی مراد ہے. اور دوسرا معنی یہ معنوی معنی مراد ہے کہ مسجد کو نماز سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا، یہ معنی بھی مراد ہے. اور مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے یہ رباط ہے. یہ گویا کہ انسان جہاد میں ہے، گویا کہ انسان سرحد کی حفاظت میں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جو آدمی الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ویرفع بہ درجات، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے، درجات بڑھاتا ہے. لوگوں نے پوچھا ضرور، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء عند المکارہ، پریشانی کے باوجود بھی انسان کا صحیح طریقے سے وضو کرنا. سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی انسان وضو کرتا ہے. تو سختی اور پریشانی کے باوجود بھی وضو کرنا. وکثرۃ الخطایا المساجد، اور مسجد پیدل چل کر کے جانا یا دور سے آنا، زیادہ قدموں کو استعمال کر کے مسجد جانا. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا مسجد کے اندر. فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ رباط ہے، رباط ہے، رباط ہے. صحیح مسلم کی روایت. رباط کہتے ہیں دشمنوں سے مسلمان ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا رباط کہلاتا ہے. بہت اجر و ثواب کا باعث ہے یہ. تو اس طریقے سے مسجد کے اندر رہنا، مسجد کے اندر نماز کا انتظار کرنا، مسجد چل کر کے آنا نماز پڑھنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ رباط ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اور میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت کا اندازہ، فضیلت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. انہیں میں سے ایک ایسا بندہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا، مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہوگا، مسجد آنے کا انتظار کر رہا ہوگا. وہ ہماری طریقے سے نہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی جلدی مسجد سے نکل جائیں، لاسٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے مسجد سے بھاگتے ہیں. ایسا نہیں، مومن کا شیوہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. انسان کا مسجد سے دل لگنا اللہ پر ایمان کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے المسجد بیت کل مؤمن تقی، مسجد ہر مومن پرہیزگار کا گھر ہے. یہ یہاں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کے حالات دریافت کرتا ہے. اسی لیے 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے ہمارے اوپر، جماعت کے ساتھ فرض ہے. یہ ہر وہ شخص جو مسجد آنے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی مجبوری نہیں اس کے پاس، ایسے آدمی پر مسجد کے ساتھ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے. ایک نابینا صحابی ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں ہے، کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا اذان سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں اذان سنتا ہوں. کہا کہ عجب، اذان کا جواب دو، یعنی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو. نابینا صحابی کو بھی آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا جب اذان سنتے ہو تو اذان کا جواب دو، اور اس کا جواب دینا ہے کہ مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ نماز پڑھو. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. تو مسجد کی فضیلت اور اہمیت ہے دین اسلام کے اندر کہ مسجد سے لو لگانا، دل لگانا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ایسے بندوں کو جگہ عنایت فرمائے گا. بہت اجر و ثواب کا کام ہے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، اور اس میں صبح و شام وہ لوگ جو مرد ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، اور نہ ہی نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے تجارت ان کو غافل کرتی ہے. تمام تجارتوں کو، خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں. 24 گھنٹہ ہمارے پاس ہے تجارت کرنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے. چند وقت کے لیے انسان مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی بات کے لیے آتا ہے. تو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہاں پر
مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کے علاوہ کوئی اور چیز کرنا منع ہے. اس لیے مسجد میں آنے کے مسجد اللہ اور یہ تو بات ہو رہی تھی کہ مسجد کی معنوی تعمیر، کہ مسجد میں آ کر کے بات کرنا اور مسجد بنانے کی بھی بڑی فضیلت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے. اگر کوئی چھوٹے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے. جنت کے اندر چھوٹی سی جگہ انسان کے لیے مل جائے دنیا و مافیہ تمام چیزوں سے بہتر ہے. جنت میں گھر چاہیے مسجد کی تعمیر کیجیے، مسجد کو بنائیے، مسجد میں تعاون ڈالیے، حصہ ڈالیے اپنی حیثیت کے مطابق. تو یہ مسجد کی تعمیر اور بنانے کی بڑی فضیلت، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنانے کی فضیلت کو آپ نے بیان فرمایا. یہ مسجد کے کچھ حقوق ہیں، ان کے کچھ آداب ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب آپ مسجد آئیں تو دوڑتے ہوئے نہ آئیں، سکون کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں. ہمارے نبی کہتی اذا اتیتم فاتوہ بسکینۃ ووقار، جب تم آؤ مسجد میں تو سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ. جو تمہیں مل جائے پڑھ لو، جو تمہارا چھوٹ جائے اسے کیا کرو، اسے بعد میں پوری کر لو. امام کے ساتھ ایک رکعت چھوٹ گئی بعد میں پوری کر لیجیے کھڑے ہو کر کے. لیکن اللہ کے گھر میں دوڑ کر کے آنا اور اس طریقے سے دوڑ لگا کر کے آنا یہ منع کیا گیا شریعت کے اندر. یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. امام اگر رکوع کے اندر ہے تو لوگ مسجد کے اندر دوڑ کر کے آتے ہیں لوگ، تاکہ رکوع ان کو مل جائے، رکعت ان کو مل جائے، اس لیے دوڑ کر کے وہ آتے ہیں اور آ کر کے جہاں ان کو جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جماعت کے اندر، صف کے اندر. یہ غلط ہے میرے بھائیوں. مسجد اللہ کا گھر ہے، سکون کے ساتھ آئیے، اطمینان و وقار کے ساتھ آئیے. اللہ کے گھر کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اپنے گھروں میں انسان دوڑ کر کے جاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب مسجد آئیں، مسجد میں پہنچیں، اگر جماعت نہیں قائم ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. اللہ کے رسول کی حدیث اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. ہاں اگر جماعت قائم ہے تو آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیے، اور اگر جماعت نہیں کھڑی ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجئے. اگر جماعت قائم نہیں ہے اس کو پڑھے بغیر بیٹھ جانا یہ شریعت کے اندر کیا ہے، منع کیا گیا ہے. ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں خاص طور سے فجر کی نماز میں جماعت قائم رہتی، لوگ الگ سے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. غلط ہے یہ. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، جماعت قائم ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے. جماعت میں شامل ہو جائیے. سنت آپ کے لیے بعد میں پڑھنے کی جگہ ہے، وقت ہے آپ کے پاس. یا تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیں، اور اگر چاہیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اس کا خیال رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری. جب آئیں مسجد ایسی چیز کھا کر کے نہ آئیں جس سے منہ سے بدبو آتی ہو. کچی پیاز، کچا لہسن، مولی، ان چیزوں کو کھا کر کے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے. اور ہمارے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے ان چیزوں کو کھا کر کے انسان مسجد کے اندر نہ آئے جس سے انسان کو بدبو آتی ہے، جس سے بدبو آتی ہے انسان کو، اسے کھانے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا. اور کہا کہ کوئی ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے جو ان چیزوں کو کھا کر کے آتا ہے. آدمی کھانا ہے تو پکا کر کے کھا لے یا نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے کھا لے، لیکن ان چیزوں کو کھا کر کے آنا غلط ہے، کیونکہ اس سے مومنوں کو بھی اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو جب یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، جب اس کا کھا کر کے آنا ہمارے لیے منع ہے، تو پھر بیڑی سگریٹ پی کر کے آنا مسجد کے اندر کیسے حلال ہوگا؟ کیسے حلال ہو؟ کتنی بدبو آتی جو انسان بیڑی پیتا، سگریٹ پیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، ایسے آدمی کو چاہے کہ توبہ کرے، چھوڑ دے بیڑی سگریٹ کو. 14 18 19 گھنٹے وہ رہتا ہے بغیر بیڑی سگریٹ کے، عزم کر لے تو اپنی اس بری عادت اور لت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا آخری چیز شہری میں بیڑی اور سگریٹ، اور افطاری نماز سے پہلے سب سے پہلے بیڑی اور سگریٹ. کھجور کھائیں گے، پانی پئیں گے، فوراً جا کر کے سگریٹ پئیں گے باہر مسجد کے، اس کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. میرے بھائی غلط ہے یہ حرام ہے. بیڑی سگریٹ پینا نقصان دہ ہے. ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا. اور ہر نقصان دہ چیز کیا ہوتی ہے؟ شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے، مکروہ نہیں ہے. یہ حرام ہے. مکروہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتی ہے، اور یہ عبادات کے اندر ہوتی ہے. کھانے پینے ان سب چیزوں میں مکروہ نہیں ہوتا ہے، تو حلال ہے تو حرام ہوتا ہے. تو اس کا بھی انسان خیال کر رکھے. جب مسجد کے اندر آئے تو لوگوں گردنوں کو فلاں کر کے نہ آئے. اسی لیے جو پہلے آئے آگے سب میں بیٹھے. پہلے سب کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول کی حدیث اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور اقامت میں اور پہلی سب کے اندر کیا فضیلت ہے تو انسان کیا کرے گا؟ دوڑتے ہوئے آئے گا، دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے گا، اور اس طریقے سے یعنی اس کے لیے انسان قرآن دازی کرے گا.
اس کے لیے انسان قرآن دازی کرے گا، یہ کرے گا کہ میں پہلے مسجد کے اندر جاؤں، تو پہلی صف کی اور داہنے صف کی شریعت کے اندر فضیلت رکھی گئی ہے، اس لیے جو لوگ پہلے آئیں ان کو چاہیے کہ پہلے بیٹھیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں لا علمی کی کمی ہے، پہلے لوگ آ کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کہیں پیسہ تقسیم ہو رہا ہو، کھانے کی لائن لگی ہوئی ہو ڈائننگ ہال میں، تو جو پہلے آتا سب سے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، سب سے آگے جا کر کے کھڑا ہوگا۔ دنیا کے لیے سب سے آگے کھڑے ہوں گے، دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے سب سے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کہیں پیسہ تقسیم ہو رہا، 500 ریال دیا جا رہا ہے، انسان جان لے گا دوسرے کی اگر کوئی اس سے پہلے چلا جائے۔ اے ٹی ایم کے سامنے سب کھڑے پیسہ نکالنے کے لیے، اگر کوئی آدمی گھس گیا سارے لوگ اس کو ملامت کریں گے، بھائی لائن کے اندر آؤ، میں آپ سے پہلے آیا ہوں۔ تو دنیا کے لیے سب سے آگے لیکن دین کے لیے سب سے پیچھے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو جب پہلے اللہ نے توفیق دیا آپ کو آنے کی، پہلے آ کر کے بیٹھیے بھائی، اجر کمائیے، اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا اس کے اندر، پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو فضیلت دی، پہلے آئے ہیں تو پہلے آ کر کے بیٹھیے۔ تو یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے، مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا حرام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی گمشدہ چیز کا اعلان کرو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی گمشدہ چیز کو واپس نہ کرے۔ اور اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے تو اللہ سے کہو کہ اللہ اس کی تجارت کے اندر فائدہ نہ رکھے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا، دنیا کی باتیں کرنا اور گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ضَالَّتَكَ، اور اگر کسی کو دیکھو کہ گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، آپ کا بٹوا گم ہو گیا، پرس گم ہو گیا، اقامہ گم ہو گیا، نہیں، اعلان نہیں کر سکتے مسجد کے اندر، منع ہے اعلان کرنا۔ مسجد یہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی بات کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کا گھر ہے یہ، یہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی کتاب کی تلاوت ہونی چاہیے، دین کی بات ہونی چاہیے، نبی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے یہ گھر۔ یہ گھر سے شرک، بدعات، خرافات اور اس طریقے سے ناجائز چیزیں کرنا یہ منع ہے، یہ مسجد کے حقوق کی پامالی ہے، یہ مسجد کے حقوق کی پامالی ہے۔ اگر کوئی مسجد سے شرکیہ باتیں کرتا ہے، بدعات و خرافات کی تعلیم اور اشاعت کرتا ہے، بدعات و خرافات کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو بدعات و خرافات کی طرف بلاتا ہے، شرک کرتا ہے، شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور مسجدوں کو غلط چیزوں کے لیے بدعات و خرافات کا اڈا بنا لیتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی باتیں کرو، حدیث کی باتیں کرو، دین کی باتیں کرو، سنت کی باتیں کرو، توحید کی باتیں کرو۔ مسجد کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے شرک اور بدعات کا اڈا بنانے کے لیے۔ یہ بھی المیہ ہے ہمارے ملکوں کا کہ لوگوں نے مسجدوں کو اپنے شرک کے پرچار کے لیے مرکز بنا لیا، وہاں سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور بدعات و خرافات باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مہینے آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آیا اور مہینے آئے، باقاعدہ بدعات کی وہاں سے تعلیم کی جاتی ہے، نشر و اشاعت کی جاتی ہے، لوگوں کو بھرا جاتا ہے اس کے اوپر، اور چیزیں ہوتی ہیں۔ مسجدوں کو لوگوں نے قبرستان پر مسجدیں بنا لی اور وہاں جا کر کے مسجدوں کے اندر لوگوں کو دفن کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی مسجدوں کو، قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کے اندر کسی کو دفن کرنا، مسجد کے احاطے میں آگے پیچھے دائیں پیچھے کہیں پر بھی ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے ایسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے۔ اگر پہلے سے مسجد ہے تو قبر کھود کر کے باہر کہیں قبرستان میں رکھی جائے گی۔ مردے کی جگہ مسجد نہیں ہے، مردے کی جگہ انسان کا، زندہ لوگوں کا گھر نہیں ہوتا، مردے وہاں دفن کیے جاتے ہیں جو مردوں کا گھر ہوتا ہے، قبرستان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر مردے نہیں دفن کیے جاتے، مسجدوں کے اندر مردے دفن نہیں کیے جاتے۔ مردے کی جگہ قبرستان ہے، اس لیے ان کو قبرستان میں دفن کرنا ہے، مسجدوں کے اندر دفن کرنا یہ منع ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو اگر پہلے سے مسجد ہے، بعد میں قبر آئی، لاش نکال کر کے یا ہڈی وغیرہ جو بھی ہوگی قبرستان کے اندر منتقل کر دی جائے گی، اور اگر پہلے قبرستان ہے وہاں پر بعد میں مسجد بنائے گی تو مسجد وہاں سے توڑ دی جائے گی اور مسجد کسی ایسی جگہ بنائی جائے گی جہاں پر کوئی قبر نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ یہ اس لیے میرے بھائیو مسجد کے آداب اور حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ شرک کا ذریعہ ہے اگر مسجدوں کے اندر قبر بنتی ہے، اور ہمارے نبی نے ہر چیز سے شرک تک پہنچانے والے تمام راستوں سے منع کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ ہے میرے بھائیوں، بہت کم ایسی مسجدیں آپ کو ملیں گی جن مسجدوں کے اندر قبر نہ ہو۔ کوئی ان کا متولی مرتا ہے یا کوئی پیر فقیر مرتا ہے، اسے مسجد کے اندر لوگ دفن کر دیتے ہیں۔ قبلے کے سامنے مسجدیں، قبلے کے اندر قبریں ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا بمبئی کے اندر بہت ساری جگہوں پر جا کے دیکھا، قبلے کے اندر کہیں دائیں طرف، کہیں پیچھے، کہیں بائیں طرف مسجدیں کے اندر لوگوں نے قبر بنا کر کے رکھا ہے۔
نماز پڑھتے جو ہے قبر سامنے ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے اور یہ جو بتایا گیا کہ قبر کو مسجد بنانا، اس کا علماء نے 3 معنی بیان کیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنا قبر پر، دوسرا معنی ہے کہ قبر پر جا کر کے سجدے کرنا، تیسرا معنی یہ ہے کہ قبر پر جا کر کے نماز پڑھنا. کوئی نماز نہیں پڑھتا صرف سجدے کرتا، یہ بھی حرام ہے. سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، حرام ہے ایسا کرنا. نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے قبرستان کے اندر نماز پڑھنا، 5 وقتہ نماز جو ہوتی ہے جمعہ اور 5 وقتہ نماز، اس نماز کا پڑھنا انسان کے لیے حرام ہے، منع. انسان جا کر کے قبر کے اوپر جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں. یاد رکھیے اس بات کو، رکوع اور سجدہ نہیں وہاں پر. اس لیے جو نماز نہ پڑھ سکے جنازے کی اور بعد میں گیا وہ، تو قبر کے اوپر جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز دعا ہے. کس کے لیے؟ مرنے والے کے لیے. اس لیے وہ دعا جا کر کے کر سکتا ہے. اس لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہوتے. تو اس لیے میرے بھائی تمام مسجدوں کے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کی وفات ہوگی، لوگوں نے دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا عورت کہاں؟ نظر نہیں آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ وفات ہوگی، ہم نے دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں اس کی قبر ہے؟ آپ کو اس کی قبر بتائی گی. دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کی طرف مجھے رہنمائی کر دو. آپ گئے اور اس کی قبر پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ قبر پر جنازے کی نماز، صرف جنازے کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے، باقی اور نمازیں پڑھنا حرام ہے. ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا. اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے. اور یہ جنازے کی دعا، نماز دعا ہے، یہ میت کے لیے پوری دعا ہوتی ہے اس کے اندر، اس لیے انسان جا کر کے وہاں پر پڑھ سکتا ہے. تو یہ مسجد کی اہمیت، اس کی صفائی ستھرائی، مسجد میں تھوکنا. مسجد کے اندر اگر کوئی آپ کو تنکا نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، اس کو آپ اٹھا لیں گے، آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. جیسے انسان اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا. اور مسجد کی صفائی ایک تو گندگیوں سے، اور دوسری بات میرے بھائی جو سب سے اہم ہے وہ مانوی صفائی. اور مانوی صفائی اور نظافت یہ ہے کہ مسجدوں کو شرک سے، بدعت و خرافات سے پاک رکھا جائے. وہاں صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو، نبی کی اطاعت کا ذکر ہو، توحید و سنت کا ذکر ہو، اور دیگر چیزیں جو ہیں دنیاوی چیزیں، بدعت و خرافات، ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کے حقوق اور آداب خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے. ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے. توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے. ہر طرح کے شرک، بدعت اور خرافات سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے ہم سب کو. اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے. اللہ ان کے لیے جنت کے اندر ایسے ہی محل بنائے. اللہ انہیں جنت کے اندر ایسے ہی گھر بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا کرنی چاہیے میرے بھائیوں ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور نیکی کا حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعائیں کرتا ہے. آپ دعا کیجئے. آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے، جنہوں نے بھی اس کی تعمیر کیا ہوگا، ان کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. الدال خیر کا فاعل ہی، جو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد قائم کی ہے اجر سے نوازے. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، ان کے عمر میں برکت دے. اللہ تعالیٰ انہیں دین پر، توحید اور سنت پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.